جی، تو آپ نے جو کل ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس میں تھمبنیل میں مجھے تھوڑے ایکسیپشنز یا پھر نیگیٹو اسپیسز نظر آ رہی ہے۔ آپ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نے اپولوجی کیا۔ میں نے تو کہا، میں تو وضاحت دے دی کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، تو آپ نے کیوں چڑھایا؟ میرا صرف یہ مقصد ہے کہ انجینئر صاحب کے دوسرے بھی جو اسٹوڈنٹ اوریجنل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جو آپ جیسے نہیں ہیں، جو بدتمیزی کرتے ہیں اور ابھی تک اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے ہیں، تو کم از کم وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز ہو کہ یار ہم بھی اگر مسٹیک کر رہے ہیں، ہمیں بھی اگر عربی نہیں آ رہی ہے اور اگر ہمیں بھی کسی چیز کی دلیل نہیں معلوم ہے، یہ اپنی باتوں سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اور اگر ہم درست سے تو گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے پازیٹیو میسج اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ امت کے اندر پبلک میں ایک بندہ ہے، اگر کوئی مسٹیک اس سے ہو رہی ہے یا ان کے فالوور سے ہو رہی ہے، ان کے اسٹوڈنٹ سے ہو رہی ہے، تو ہم یہ نہیں آپ کو فرشتہ مان رہے، ہم یہ مانتے کہ آپ ایک انسان ہو۔ جب انسان ہو تو پھر آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے۔ اگر ریئلائز نہیں ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بدماش کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو شریر کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بدتمیز کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں سے رسپیکٹ نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کو نان مسلم کا سپورٹر، ان کو ایکس مسلم کا سپورٹر، ان کو منافق کا سپورٹر کہا جاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی بری صفت ہے کہ ہر غلط بات کو صحیح بولنا۔ جی، میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس تھمبنیل کو وہیں پر رہنے دیں۔ اور تو اگر آپ مجھے سنتے ہیں یا کسی حد تک ہمیں فالو کرتے ہیں تو آپ مجھ سے یہ ضرور سیکھیے کہ ایک انسان اگر اپنی غلطی کو مانتا ہے، اس کو ریئلائز ہوتا ہے، تو فوراً ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ یہ بہت بڑی نہیں کی ہے، یہ بہت بڑی نہیں کی ہے۔ جو سبق اس کے لیے وہی سبق ہمارے لیے ہے کہ کل کو ہم اس کو شریر مان رہے تھے لیکن اس نے ایکسیپٹ کر لیا اپنی غلطی کو، تو ہم بھی چینج ہو۔ جب ایک شریر بندہ یا اس طرح سے بدتمیز جس کو جو ٹیک دیا گیا، اگر وہ بندہ اپنی غلطی کو مانتا ہے، اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں مسٹیک کر رہا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو چینج کیا اور وہ اچھا بن گیا، چاہے وقتی طور کے لیے ہو یا کوئی بھی، ہم تو نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی چینج ہونا پڑے گا۔ ہم کسی کے لیے یہ تھاٹ رکھتے تھے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جیسے وہ اپنے آپ کو چینج کرے گا تو ہمیں بھی چینج ہونا پڑے گا، ورنہ پھر تو وہ نیکی کما رہا ہے اور ہم گناہ کمائیں گے اب۔ ہمارے ساتھ بھائی رمضان صاحب آ گئے ہیں پھر، ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی، آپ جی، کی السلام آمد علیکم۔ مبارک، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا بک یا اخی۔ جی جی جی، الحمدللہ۔ ہاں، جی، السلام تو علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آپ نے جو کل ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس میں تھمبنیل میں مجھے تھوڑے ایکسیپشنز یا پھر نیگیٹو اسپیسز نظر آ رہی ہے۔ آپ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نے اپولوجی کیا۔ میں نے تو کہا، میں تو وضاحت دے دی کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، تو آپ نے کیوں چڑھایا؟ اچھا اچھا، آپ ان کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں؟ جی بالکل نہیں، میں تو یہاں پہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان ٹھیک کا ہے ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ۔ تو اس کو ہم چینج کر دیں گے نا، وہاں پر ایسا لکھ دیں گے کہ اس کو ہٹا دیں گے بس، اور کوئی بات؟ جی، اسی کی وجہ سے نا نیگیٹو کمنٹس ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہٹا دیں گے نا۔ ایڈیٹر نے کیا تو اس کو ہٹا دیں گے، کوئی بات نہیں۔ اس ایڈیٹر کو لگا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کے، تو ہم اس کو چینج کر دیں گے، کوئی حرج نہیں۔ باقی چیز تو درست ہی ہے نا، تاکہ آپ اچھے انسان ہو، آپ کی یہ چیز لوگوں کے سامنے جائے کہ بھائی آپ ان کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، اور ساتھ میں یہ بھی جائے کہ آپ نے جو اپلائی جو ایکسیپٹ کیا ہے، تو دوسروں کو سبق ملے گا کہ بھائی دیکھو ہوتا ہے، ہم اچھے انسان ہیں۔ تو میں آپ کی اچھائی کے لیے اس کو ڈالا ہوں، تاکہ کہیں بھی آپ جائیں کسی بھی اسٹریم پر تو اس کو یہ بات پتہ رہے کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے، یہ بندہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے والا ہے، اچھا بندہ ہے، اس سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ نیت سے میں نے ڈالا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے کل کو۔ صرف اس نیت سے ڈالا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ بلند آواز سے بات کی ہوگی تو وہ جب یہ ویڈیو دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا یار بندہ تو اچھا ہے، ماشاءاللہ، بندے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بندے نے اپنی بات بہت جلدی ایکسیپٹ کر لی اور اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ اس پازیٹیو میسج کے لیے ڈالا ہے تاکہ ہر مومن کے دل میں آپ کی محبت بھی آئے، اور ہر دوسرے ایک شخص کو جو بحث کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، یا تھوڑا بہت بھی انجینئر صاحب سے کنیکٹ ہے، بھلے سے ان کا اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے، تھوڑا بہت بھی کسی درجے میں ان کو لائک کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، دیکھو اسٹوڈنٹ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پراپر طریقے سے فزیکلی ان کے پاس پڑھا ہو، لیکن کچھ بھی اگر مناسبت ہوتی ہے تو اس کو اسٹوڈنٹ کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بہت سے لوگ مفتی تقی صاحب کو بھی خالی یہیں سے بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں، تھوڑی بہت مناسبت ہو جاتی ہے تو بھی ان کو اپنا شاگرد یا اسٹوڈنٹ مان رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جیسے کہ حقیقی معنی میں تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے حقیقی معنی میں، تو وہی ہوگا جو ان کے بعد جا کے فزیکلی پڑھیں گے۔ تو فالوور کہہ سکتے ہیں، فالوور کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ان کو لائک کرنا ہے نا، ان کے ریفرنس سے، یا اس طرح لائک کرنا کہ بھائی وہ جس طرح بولتے ہیں، تو اس معنی کر کے اسٹوڈنٹ کہہ دیا جاتا ہے ما یعول کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو اس معنی کر کے ہیں آپ ایک درجے میں، بھلے سے آپ نہ مانیں اس کو، لیکن حلیہ ہو گیا، گفتگو کا طریقہ ہو گیا، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک پاپولر انسان اس سے اگر ہم مل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا حرج ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے نہیں ڈالا ہے، دوسروں کے لیے ڈالا ہے، کہ دوسرے اگر آپ کو ایسا سمجھتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں یا فالو
فالوور ہیں تو ایک درجے میں ان کو یہ ہوگا کہ ہاں چلو بھائی جو انجینئر صاحب ہیں ان کے فالوور ایسے نہیں ہیں، ان کے فالوور اچھے ہیں، غلطی کو مانتے ہیں، تو اس سے انجینئر صاحب کی بھی تعریف ہوگی کہ دیکھیں، اور ان کے سارے فالوور بدماش یا بدتمیز نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک فالوور میں رمضان صاحب ہے جو ان کو تھوڑا بہت لائک کرتے ہیں یا تھوڑا بہت ان کے جیسے دکھتے بھی ہیں. تو رمضان صاحب نے کیا کیا کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ترمذی شریف 66. تو یہ حدیث آپ پر فٹ آ رہی ہے. میرا صرف یہ مقصد ہے کہ انجینئر صاحب کے دوسرے بھی جو اسٹوڈنٹ اوریجنل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جو آپ جیسے نہیں ہیں، جو بدتمیزی کرتے ہیں اور ابھی تک اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے ہیں، تو کم از کم وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز ہو کہ یار ہم بھی اگر مسٹیک کر رہے ہیں، ہمیں بھی اگر عربی نہیں آ رہی ہے اور اگر ہمیں بھی کسی چیز کے دلیل نہیں معلوم ہے تو ہمیں بہت جلدی اپولوجی کر لینا چاہیے، اپنی باتوں سے رجوع کر لینا چاہیے. اور اگر ہم درست سے تو گفتگو بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سارے پازیٹیو میسج اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو آپ کی ویڈیوز سے جائیں گے. صرف یہ مقصد ہے اور آپ کو ذلیل کرنا نہیں. اس لیے جب اس وقت میں نے گفتگو بھی اسی انداز سے کی ہے اور بعد میں ڈالا بھی اسی انداز سے. تو فالوور لکھنے کا، اسٹوڈنٹ لکھنے کا صرف یہ مقصد ہے اور وہ حاصل بھی ہو رہا ہے. بہت سے لوگ آپ کے بارے میں بہت زیادہ مثبت ذہن رکھنے، پازیٹیو ذہن رکھنے والے بنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور آپ 4 لوگوں کے درمیان اور بیٹھ کر اور ڈسکشن کر سکتے ہیں. کل کو انجینئر صاحب جیل سے آئیں گے، جب وہ سنیں گے آپ کو تو ان کو بھی خوشی ہوگی، یار چلو ایک بندے نے ہم سے، میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی جس وقت آپ نے ان سے گفتگو کی، میں وہی تعجب کر رہا ہوں کہ آپ جتنے اچھے سے میرے سے بات کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتے ہیں. تو میرے اندر کیا چیز ہے؟ مطلب یہ میری تعریف نہیں ہے. انجینئر صاحب سے بھی آپ نے بات کی ہے بڑے تگڑے انداز سے، لیکن انہوں نے صبر سے آپ کو سنا اور جواب بھی دیا، لیکن کافی حد تک وہ پریشان ہو گئے جس وقت آپ نے ان سے بہت کراس کوشچن کیے. تو اسی طریقے سے دیگر جگہ پہ بھی آپ گئے تو آپ بھاری پڑے وہاں پر. یہاں پر میں نہ آپ کو کوئی لڈو کھلا رہا، نہ میں آپ کو کوئی ہدیہ دے رہا، لیکن یہاں پر آپ آتے ہو، آپ نے بھی اس سے پہلے گفتگو کی، لیکن کافی حد تک آپ یہاں سنجیدہ ہو جاتے ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اپنے انڈر میں کرنے کے لیے یا کرنے کے لیے آپ بتا دیجئے لوگوں کو بھائی آپ میرے کوئی پرسنل رابطے میں نہیں ہو، ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پرسنل رابطے میں ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو بہت بھڑکتا ہے یہ بندہ، مفتی صاحب کے پاس یعنی میرے پاس آتا ہے تو سیدھے ہو جاتا ہے. میرے پرسنل رابطے میں ہیں آپ؟ بتائیے کچھ نہیں کانٹیکٹ ایسا وانٹیکٹ آپ کو نہیں ہے نا؟ کچھ بالکل نہیں. کانٹیکٹ نہ میں نے آپ کو کچھ کھلایا پلایا ہے، ٹھیک ہے. بالکل. مطلب آپ کی جو اندر فطرت ہے، جو آپ کا ایک نیچر ہے وہ ریئل ہے، وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے. اگر بناوٹی ہوتا تو شاید دوسروں کے سامنے کچھ ہوتا، میرے سامنے کچھ ہوتا، لیکن فطرت ہے اوریجنل آپ کی کہ اچھا رہنا، چلانا نہیں. ایک دوسری کنڈیشن آدمی کی ہوتی ہے کہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو اپنی اس فطرت سے نکل کے کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی اوریجنل فطرت یہی ہے کہ آپ اچھے ہو، مانتے ہو، سنتے ہو، سمجھتے ہو اور یہ بتاتے ہو کہ بھائی ہم کسی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ہمیں سمجھتا ہے یا جو حقیقی معنی میں ان کی اسٹوڈنٹ ہے تو ان کو ایک میسج جاتا ہے کہ بھائی آپ اس طریقے سے تو بن سکتے ہو، جبکہ آپ کے پاس ایک اچھی زبان بھی ہے، آپ اچھا بولتے بھی ہو، آپ اچھا مطلب کانفیڈنٹ آپ کے پاس ہے. لوگ تو ویڈیو میں نہیں آتے نا، لوگ تو آڈیو میں آتے، آپ تو ویڈیو میں آتے ہو. تو جبکہ آپ ویڈیو میں آتے ہو، بولتے ہو، ہچکچاتے نہیں ہو، میرے سامنے آگے، مفتی یاسر کے سامنے آگے، انجینئر صاحب کے سامنے چلے گئے، تو آپ تو خوش نصیب بندے ہو کہ آپ اس وقت کے بڑے بڑے مفتی کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے ہوں، ہے نا. آپ کے پاس یہ برکت حاصل ہے، دوسرے کے پاس تو آڈیو میں حاصل، آپ کو ویڈیو میں حاصل ہے. کل کو آپ کا نکاح ہوگا، آپ اپنی اہلیہ کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو وقت کے بڑے انجینئر سے ہم نے ملاقات کی تھی، مفتی یاسر صاحب سے کی تھی، ان کے چھوٹے موٹے شاگرد مفتی عبداللہ صاحب سے بیٹھ کے گفتگو کر رکھی تھی. تو آپ کے پاس ایک اچھا ریکارڈ ہے اپنی لائف کے اندر. اور آپ یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ بھائی شروع کرنے میری لائف یہ تھی، بعد کی لائف چینج ہوئی تو ہم نے اپنی باتوں پہ ریئلائز کیا. تو یہ سب میرے نزدیک آپ کے لیے اچھی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھے انسان کا کیریکٹر جو ہے وہ شو کر کے کئی لوگوں کو جو ان کے فالوور ہیں، جو بہت ضدی ہیں اور جو ان کے فالوور ٹیگ لگتا ہے، جو ان کے اسٹوڈنٹ پر ٹیگ لگتا ہے نا، وہ ٹیگ ہٹے. اور وہ ٹیگ اگر آپ کے ذریعے ہٹ گیا تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے گا میرے لیے اور کتنا بڑا ثواب آپ کے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک عام انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے. اور انجینئر صاحب کی سب سے بڑی خرابی یہی مانی جاتی ہے کہ وہ ڈٹے رہتے ہیں، ہر بات کی لوجک نہیں ہوتی ہے. جہاں غلطی ہوتی ہے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی اس طرح سے آگے فرنٹ پر کہ میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ایک انسان ہوں، یہ کبھی نہیں کہا. ہمیشہ اپنی غلطی کی تعویل کی، یہاں تک کہ صحابہ کی گستاخی پر بھی اور دیگر چیزوں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ تعویل کی تھی. یہ پسند نہیں ہے ہر جگہ تعویل کرنا. جہاں تعویل بنتی ہے وہاں تعویل کریں، لیکن جہاں تعویل نہیں بنتی ہے وہاں آپ کی طرح سیدھے آ کر یہ بولیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ جو مارکیٹ سے شارٹ ہے. اور یہ صفت اگر آپ کے ذریعے آ رہی ہے، ہاں کسی بھی بندے کے اندر آ رہی ہے، یہ ہر کسی بندے میں اگر شارٹ ہوگی یا جس بندے میں یہ شارٹ ہوگی وہ علم سے محروم ہوگا، علم سے محروم ہوگا. جیسے کہ میرے اندر بھی اگر یہ صفت نہیں ہوگی، میں بھی اپنی غلطی کو نہیں مانوں گا. جیسے کہ آپ نے کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو فوراً میں نے کوئی آپ کے اوپر لوجک نہیں کی، ٹھیک ہے آپ کو برا لگا تو انشاءاللہ. یہ چیز اگر نہیں ہوگی تو گاڑی آگے نہیں چلے گی. انسان ضد کے ساتھ نہیں چلتا. پھر تو کل کو اس کو نکاح بھی کرنا ہے ایک اچھی عورت کے ساتھ. اب عورت تو نہیں دکھ رہی ہے نا کسی کی کس کے ساتھ ہے،
اب انجینئر صاحب عورت کے ساتھ تو لوجیکلی ڈیبیٹ نہیں کرتے ہوں گے, ماننا تو پڑتا ہوگا, کیونکہ وہاں نہیں مانیں گے تو یہاں آگے بیٹھ نہیں سکتے اکیڈمی میں, سنڈے کی اکیڈمی میں ناگا ہونے لگ جائے گا, وہ ناگا نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ مان کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو ماننا پڑتا ہے. جب انسان اپنی بیوی کے مانتا ہے تو گاڑی چل رہی ہوتی ہے. سیم اسی طریقے سے امت کے اندر پبلک میں ایک بندہ ہے, اگر کوئی مسٹیک اس سے ہو رہی ہے یا ان کے فالوور سے ہو رہی ہے, ان کے اسٹوڈنٹ سے ہو رہی ہے, تو ہم یہ نہیں آپ کو فرشتہ مان رہے, ہم یہ مانتے کہ آپ ایک انسان ہو. جب انسان ہو تو پھر آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے. اگر ریئلائز نہیں ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بدماش کہا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو شریر کہا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو بدتمیز کہا جاتا ہے. اور پھر وہ مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں سے رسپیکٹ نہیں حاصل کر پاتے ہیں. وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کو نان مسلم کا سپورٹر, ان کو ایکس مسلم کا سپورٹر, ان کو منافق کا سپورٹر کہا جاتا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی بری صفت ہے کہ ہر غلط بات کو صحیح بولنا. اور یہ آپ کے ذریعے اگر میسج چلا گیا, آپ کے ذریعے ماشاءاللہ یہ چیز عام ہو گئی. میری نیت ہی ہے, دیکھیے اسی نیت سے میں نے ڈالا ہے, ورنہ ویوز تو کیا ہے, ہمارے ویوز تو ویسے بھی نہیں آتے. ہم تو دیکھیے یہاں لائیو اسٹریم کر رہے ہیں, کتنے لوگ سنتے ہیں, 10-20 لوگ سن رہے ہیں. ویوز کے لیے ہوتا تو لائیو اسٹریم ہی نہیں کر رہے ہوتے لوگ, تو ویوز کے چکر میں اسٹریم بھی نہیں کرتے, یوٹیوب پر ویڈیو بھی نہیں ڈالتے. ہمارا مقصد آ کر بیٹھنا, بات چیت کرنا. وہ بات اچھی ہے, کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے تو انشاءاللہ وہ پھیل جائے گی, اور اگر نہیں بن سکتی تو نہیں پھیلے گی, اور اگر پھیل جائے تو بیٹر ہے. تو یہ سب چیزیں اتنی سوچ کر کل 2 گھنٹہ بیٹھ کر اس کے بعد ڈالا ہوں. اتنی ساری نیت ہے اس ویڈیو کے پیچھے, سوچیں آپ, کوئی بندہ اتنی نیت کرتا ہوگا؟ اتنی نیت کے بعد ڈالا ہوں, اور خود ہی اس کو بنا کر ڈالا ہے. کوئی بعد میں وہ تھمبنیل میں نے نہیں بنایا, کسی اور نے بنایا, تو اس کو درست کر سکتے ہیں ہم. تو اتنی ساری جب نیت ہے میری اس ویڈیو کے پیچھے, تو اب دیکھیے آپ اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. میں کوئی بھی چیز, جیسے کہ یہاں بیٹھا ہوں اسٹریم پر, یا ویڈیو بنا رہا ہوں, یا پڑھا رہا ہوں, اس کے پیچھے کئی نیتیں چھپی ہوتی ہے. بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے اس کے اندر اینگل ہوتے ہیں. ابھی آپ نے گفتگو کی تو آپ کو پتہ چلا کہ میں نے اتنے سارے اینگل آپ کے لیے سوچے ہوئے. میں آپ کے لیے نیگیٹو کیوں سوچوں ایک مومن کے بارے میں؟ میرے سامنے آپ جیسے ہیں, ظاہر کا میں مکلف ہوں, میں آپ کے دل کو جانتا نہیں. آپ میرے سامنے ہیں, میں ظاہر کا مکلف ہوں, یہ ہمیں سکھایا بھی گیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا ظاہر اچھا ہے تو باطن بھی اچھا ہوگا, چونکہ قرآن میں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, تو اگر ہمیں ظاہر اور باطنی گناہ سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کا باطن ظاہر سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کا ظاہر اگر اچھا بن رہا ہے, اور یہ تو حدیث میں آئے کہ ایک بندہ اگر گناہوں کی توبہ کی طرف جاتا ہے, اپنے آپ کو ریئلائز کرتا ہے, تو ہم اس کو تانا بھی نہیں دے سکتے. قرآن کریم کے اندر ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہمزہ اور لمزہ یعنی جو تانا دیتے ہیں, اشارے سے کسی کے اوپر اشارہ کرتے ہیں, ان کے لیے ویل, ان کے لیے ہلاکتی ہے. تو قرآن منع کر رہا ہے کہ اگر کسی کو ریئلائز ہو جاتا ہے اپنا گناہ, اور اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, تو اس کو تان و تشنیع کرنا, اس کی طرف اشارہ کرنا, اس کی طرف انگلی کرنا, ویل اس کے لیے ہلاکتی ہے. تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے, حدیث ہمارے پاس موجود ہے. ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ اور فرنٹ پر آئے, آپ کی طرح اور بھی لوگ آئے, اور ان کو بھی ہدایت اس معنی کر کے کہ وہ اچھے انسان بنے, ان کے اندر جو کوالٹی چھپی ہوئی ہے وہ اس کو اجاگر کرے. یہ نہ کہ زبردستی اپنے اوپر کسی اور کا ٹیگ لگا کر اپنے ایک اچھی کوالٹی کو دبا دے. تو آپ کے اندر خوبصورتی ہے ماشاءاللہ, اور آپ انشاءاللہ مستقبل میں کئی لوگوں کے ایک اچھے انسان بننے کا ذریعہ بنیں گے. یہ میری نیت ہے انشاءاللہ. اور آج کے بعد آپ اپنے آپ کو اور ڈسپلین کریں گے, آپ ایک اچھے انسان بنیں گے. ضروری نہیں کہ آپ عالم مفتی بنیں, آپ کو جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے اسی علم کے اندر آپ فائدہ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ کے ذریعے فائدہ پہنچ رہا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بینک بیلنس میں کتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ رہی ہے. ابھی 2-4 بندی بھی اگر صحیح ہو گئے, انہوں نے ریئلائز کر لیا یار ہم تھوڑا سا ضدی ہے, ہم شرارتی ہیں, ان کو اگر ریئلائز ہو جاتا ہے, وہ اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اپنی زندگی گزارتے ہیں, آپ کی نیکی میں نام اعمال میں ان کی نیکیاں ماشاءاللہ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ من دل علی خیر فہو مثل اجر فاعلہ, کسی بات کی رہنمائی کرنا اچھی بات کی, وہ ایسے ہی جیسے کہ اس کو کرنے والا ہے. تو اگر آپ رہنمائی کرتے ہیں یا رہنما بنتے ہیں, تو آٹومیٹکلی وہ چیز کی جو نیکی وہ آپ کو مل رہی ہے. سب حدیثوں سے گفتگو کر رہا ہوں میں, تو اتنی ساری چیزیں آپ کے ساتھ لگ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. باقی کسی کو ذلیل کرنا اور وہ کرنا میرا مقصد ہوتا, تو آپ تو ایک مسلمان بھائی ہے, میں تو نان مسلموں سے بھی رسپیکٹ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ ایمان لے کر آ جائے. باقی بدتمیزی کرنا, یہ کرنا, یہ ان کا شیوا ہوتا ہے کہ جن کی نیت میں یہ ہے ہی نہیں کہ کل کو یہ اچھا بنے. ہماری نیت میں یہ ہے کہ وہ اچھا بن سکتا ہے, امید ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ایمان نام ہے الایمان بین الرجاء والخوف, امید اور خوف کے درمیان کا نام ایمان ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ وہ ایمان والا جو اگر نہیں وہ بھی ایمان لائے گا, اور جو ایمان والا ہے وہ انشاءاللہ اپنے ایمان کے اندر اور پختہ بنے گا, ٹھیک ہے. کوئی سوال؟ میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس تھمبنیل کو وہیں پر رہنے دیں. اور میں آج مفتی یاسر ندیم الوجدی کے جو ہے وہ صاحب
جو ہے ان کے وہاں پہ لائف پہ جاؤں گا اور ان سے بھی وہاں پہ معذرت کروں گا، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان جو معاملات میں وہ معذرت کرے کہ جہاں پہ ان کو غلطی لگی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ذریعہ بنائے اور فرنٹ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے سچی نیت سے. کل کو ایسا نہ ہو کہ لوگ اگر اچھے ہونے لگ جائے تو آپ ان کو مس گائڈ نہ کریں. جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا ہے, اللہ آپ کو کل بڑا بنائے, اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے, نظر بد سے آپ کی حفاظت فرمائے, شریر کی شرارت سے, فتین کی فتنے سے, حاسدین کی حسد سے, ان تمام سے آپ کی اللہ حفاظت فرمائے. کل کو اللہ آپ کو کسی بھی طرح سے ترقی دیتا ہے, آپ کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں, آپ لوگوں کا مرجع بنتے ہیں, تو آپ ان کو انشاءاللہ یہ چیز ضرور سکھائیں گے کہ بھائی دیکھو میں ایک انسان ہوں, میں ریفرنس سے گفتگو ضرور کروں گا, میں انجینئر کا حقیقی معنی میں تو نہیں ہوں لیکن کچھ حد تک مجھے مشابہت ہے, تو میں ریفرنس سے گفتگو کروں گا, لیکن بائی چانس مجھ سے کوئی چیز مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ حضرات بھی اپنے اندر یہ رکھیے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے سامنے حدیث بھی موجود ہے, تو ہم مسٹیک ہو جائے تو غلطی کو تسلیم کر لیں. تو بس یہ ماحول چل گیا نا دنیا کے اندر, تو انشاءاللہ ایک ہموار فضا, ایک خوشگوار فضا بن جائے گی اور نئے اعمال میں ثواب ملتا رہے گا. دیکھیے ابھی آپ کسی اور کے پاس جائیے, شاید جھگڑا ہو جائے گا آپ کے اس سے, چونکہ وہ اگر آپ کو نہیں سمجھا تو, لیکن اب دیکھیں مجھے کچھ تو نیکی مل جائے گی. اب آپ اگر آگے جا رہے ہیں صحیح طریقے سے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے ذریعے 2 4 5 لوگ ہیں تو مجھے نیکی ملے گی نا. تو میرے لیے خوش نصیبی ہے نا کہ ایک بندہ وہ اتنا تگڑا بندہ ہے. آپ تگڑے بندے ہو بھائی, کہاں کہاں جا کے آپ آئے ہوئے ہو اور آپ کی زبان بھی تگڑی ہے, تو تگڑے بندے کو تھوڑا سا منانا مشکل ہوتا ہے, لیکن خیر یہ ایکسپیرینس کر رکھا ہے کہ بھائی انسان کو منانے کے لیے اس کے جیسا بننا ہوتا ہے. تو ہم آپ کو سمجھ چکے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہو, اور جذبات تھوڑا سے تھے, اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں اور ان کی میں بہت قدر کرتا ہوں. سب سے زیادہ محبت مجھے ان لوگوں سے صرف اس وجہ سے کہ وہ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کنٹرول جب ہوتا ہے جذبات تو بولتے ہیں مفتی صاحب ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں میل فیمیل سب پڑھتے ہیں الحمدللہ, تو ہمیں پتہ ہے, تو رگ رگ سے واقف ہے اور ان کی محبتوں سے بھی ہم واقف ہیں, وہ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور کتنے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن حالات سے 2 4 ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں تو چیزیں نکل جاتی ہے. اور یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان اگر جو بول رہا ہے کیا وہ حقیقت میں بول رہا ہے یا کسی وجہ سے بول رہا ہے. جب یہ بات پتہ چل جائے کہ وہ حقیقت میں نہیں بول رہا ہے, کسی وجہ سے, کسی ماحول کی وجہ سے, یا اندرونی ڈپریشن کی وجہ سے, یا گھر کے ماحول کی وجہ سے, یا دنیاوی ماحول کی خرابی کی وجہ سے, تو سمجھ جانا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے. کوئی چیز اس کو پریشان کر رہی ہے, جو اس کی زبان کو خراب کر رہی ہے, جو اس کے انداز کو خراب کر رہی ہے, وہ چیز انشاءاللہ دور ہوگی تو انشاءاللہ اس کا انداز بھی صحیح ہوگا, اس کی زبان بھی صحیح ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے تو پھر انشاءاللہ ہم دوسرے حضرات سے گفتگو کرتے ہیں. پھر جی یہی السلام بات تھی علیکم کیا کچھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ریکویسٹ رہے گی کہ اب رمضان صاحب کو کوئی بھی بدتمیز نہ بولے. دیکھیے ہم ظاہر کے مکلف ہیں, آپ میں سے کوئی بھی جو میرے چاہنے والے ہیں یا مجھے سنتے ہیں تو اس کا اہتمام کرے کہ ہم ان کو بدتمیز نہ بولیں. ایک بندہ جب سراسر آ کر فرنٹ پر اپنی غلطی کو مانے تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. بندے نے خود کہا کہ مفتی یاسر صاحب کے پاس بھی جا کر انشاءاللہ معافی مانگوں گا. یہ مسلمان کی صفت ہے. ایک بندہ اگر شریر ہے تو ہم اس کو شریر بولیں گے, لیکن ایک بندہ اپنی غلطی سے معافی مانگتا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو اگر آپ مجھے سنتے ہیں یا کسی حد تک ہمیں فالو کرتے ہیں تو آپ مجھ سے یہ ضرور سیکھیے کہ ایک انسان اگر اپنی غلطی کو مانتا ہے, اس کو ریئلائز ہوتا ہے, تو فوراً ہم اس کو اپریشیٹ کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. جو سبق اس کے لیے وہی سبق ہمارے لیے ہے کہ کل کو ہم اس کو شریر مان رہے تھے لیکن اس نے ایکسیپٹ کر لیا اپنی غلطی کو, تو ہم بھی چینج ہو. جب ایک شریر بندہ یا اس طرح سے بدتمیز جس کو جو ٹیک دیا گیا, اگر وہ بندہ اپنی غلطی کو مانتا ہے, اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں مسٹیک کر رہا تھا, تو اس نے اپنے آپ کو چینج کیا اور وہ اچھا بن گیا, چاہے وقتی طور کے لیے ہو یا کوئی بھی, ہم تو نہیں جانتے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چینج ہونا پڑے گا. ہم کسی کے لیے یہ تھاٹ رکھتے تھے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, لیکن جیسے وہ اپنے آپ کو چینج کرے گا تو ہمیں بھی چینج ہونا پڑے گا, ورنہ پھر تو وہ نیکی کما رہا ہے اور ہم گناہ کمائیں گے. اب ایک انسان گناہ سے توبہ کر لے تو پھر ہم اس کو تانا بھی نہیں دے سکتے, پھر گنہگار ہم ہوں گے فوکٹ کا. اس لیے فوکٹ کا گناہ نہ کمائیں, کسی کے اوپر ہم جو ہے وہ فتویٰ نہ داغیں. جب ایک انسان نے اپنی کسی بھی صفت کا مظاہرہ کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ گنجائش نہیں باقی رہ جاتی کہ ہم اپنی زبان کو خراب کریں. اس لیے آئندہ احتیاط کریں, اس کا اچھے بنو, اچھا ماحول بنائیں, کمنٹ میں بھی باہر بھی. اور یہ اچھا ماحول اگر بنتا ہے تو انشاءاللہ ہر بندہ اس طریقے سے بن جائے گا تو اچھا ہے نا. ورنہ پتہ چلا کہ ایک بندہ اوفینڈ ہو گیا ہمارے کمنٹ سے, کیا یار مفتی صاحب تو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن کمنٹ تو ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے, آپ کی وجہ سے کوئی اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے میں سپورٹ کر رہا ہوں تو آپ بھی میرا سپورٹ کریں گے اور آپ بھی میری باتوں میں مدد کریں گے. اور جو بندہ جب تک وہ بدتمیز ہے جب تک تو وہ بدتمیز کہلائے گا, لیکن جیسے ہی اس کو ریئلائز ہوگا تو ہم بھی اس کو کہیں گے کہ اچھا انسان ہے, اپریشیٹ کریں گے. آپ بھی مل کر ہمارے ساتھ سپورٹ کریں گے اور کہیں گے کہ اپریشیٹ کریں گے کہ اچھا بندہ ہے, کیونکہ وہ مسلمان ہے, اس کے اندر ایک اچھی صفت ہے. اور ہمارے اندر بھی اچھی صفت ہے کہ ہم بھی اپنے دامن کو تنگ نہیں کیے ہوئے ہیں.
ہمارا دامن اتنا تنگ نہیں ہے کہ ایک بندہ معافی بھی مانگ لے تب بھی ہم یہ کہیں گے نہیں یہ بندہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے وہ ہے. نہیں، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب سامنے والا ریئلائز کرتا ہے اپنی بات کو یا غلطی سے معافی مانگتا ہے تو فوراً ہم اپنے تنگ دامن کو وسیع کریں گے، کشادہ کریں گے اور کہیں گے ویلکم، اہلاً وسہلاً مرحبا بکا، یہ کہیں گے ہم. یہ خوبصورتی ہے، اور یہی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. کیا حضرت کعب بن مالک سے، مرارہ بن ربی سے، ہلال بن امیہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے غزوہ تبوک کے اندر نہ جانے کی وجہ سے، یا اسی وجہ سے دیگر صحابہ سے مسٹیک نہیں ہوئی ہے، بڑی بڑی مسٹیک ہوئی ہے، لیکن جب مسٹیک کے بعد اپنی معافی مانگی ہے تو معافی مانگنے کے بعد کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا ہے، پھر بتایا ہے کہ یہ مقام ان کا کیا ہے، مرتبہ ان کا کیا ہے. صحابہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ان کی مسٹیک پر تنبیہ کی گئی ہے ان کو، لیکن جیسے وہ ریئلائز کرتے ہیں تو فوراً ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے، ان کو بہترین توبہ کرنے والا بھی کہا گیا ہے. اور خود حدیث بھی تو یہی کہہ رہی ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. کیا بہترین حدیث ہے کہ بنی آدم میں سے ہر کوئی گناہ کرنے والا ہے، خطا کرنے والا ہے، لیکن بہترین خطا کرنے والا وخیر الخطائین، بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو توبہ کرنے والے کو یہاں پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کو سراہا جا رہا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں پھر کہ کسی انسان کی اپنی بات پر ریگریٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر یہ ٹیگ لگانا کہ ابھی بھی بدتمیز ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے احتیاط کریں.